نہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات میں حلوے پکانے چاہیے، نہ اس رات میں الگ سے کوئی نہانا دھونا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ اب مجھے پتا ہے جو گالیاں آنے والی ہیں یوٹیوب پہ. نہ اس رات میں تقدیر کے، صاف ہے قرآن میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے بھی اس رات کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. شب برات کے بارے میں، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے. قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے. تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. 15 شعبان کی رات میں ہمارے ملکوں میں، جو ہمارے عجمی ملک ہیں، اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہ میرے نبی نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا. عجیب و غریب عبادات گھڑ لی ہیں، عجیب و غریب اس کے اعمال بنا لیے ہیں اپنی طرف سے. کر دی رات لنگی، کوئی بندہ جن علم حدیث کا پتا ہے کہ رائی برابر دین کے اس رات کا کوئی ذکر بالکل جھوٹیاں حدیثاں اخبار پڑھ دیں. کرو کری عورتیں کٹھیاں ہو رہی ہیں، عبادت کرنی، اللہ کا خوف کر، ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ تو. یہ اللہ یعنی گلوں کے پیچھے باتیں کر رہی جہاں عبادت اللہ نے مقرر کی، رسول نے انہوں کی پرواہ کوئی نہیں. یہ اپنے رسموں آج دے. صرف ایک حوالہ دوں گا، قاضی ابوبکر ابن عربی رحمۃ اللہ فرماؤں دے چرمدی دی شرح عارضۃ الحفظی لکھی، قرآن مجید کی تفسیر لکھی، سورہ دخان سے لکھ دی. وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حدیث یؤول. اس رات دے بارے ایک حدیث ہی قابل اعتماد، بہتیاں ایک بھی نہیں جنوں آدمی سمجھے بھی یہ کو جان ہے. لا فی فضلها ولا فی نصف العدال فیہا، نہ یہ شان لیلۃ القدر کے برابر بناتی ہے، نہ یہ شان چاہیے کوئی، نہ یہ تقدیر لکھی جان دی بھائی نے مرنا ہی نے جمنا کچھ نہیں. فلا تلتفت الیہا، امام فرماتے سرے تو دھیان ہی نہ کرو، آگے لنگ جاوے جویں سادیاں سوچنا بھی نہیں 15 شعبان. احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں. یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا. شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اس کا کو بخشتا ہے. برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے. اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، یہ کہ میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود. تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. بس یہ ثابت ہے. باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں. تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی ہے، یا شیعوں کے تازیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی. اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں. البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے. چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے. اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں. لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے. روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے.
تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے، اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر ذاکر، آئی ہیو ٹو کوسچنز۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں، لیلۃ القدر جو آتی ہے اور یہ شب معراج جو آتی ہے اور شب برات جو آتی ہے، تو لوگ جو خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں؟ جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے، لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے، اور یہ تھاؤزنڈز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں، صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے، سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے، 365 ڈیز، لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا، تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا، تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آلٹرنیٹ، اٹ شوڈ بی آڈ ڈیز، یا 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات، ان ایک راتوں میں ہونا۔ اور کیونکہ ہمیں پتا نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے، ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم سب 10 رات اگر عبادت کریں گے سب سے بہتر ہے، یا خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹس ہے 21ویں 23 25ویں 27 29، تو ہمیں موقع ملتا ہے اور عبادت کرنے کا، لیکن اس وقت آپ جو عبادت کریں گے آپ کا جو ثواب ہے وہ کئی زیادہ ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ رات جو ہے آخری عشرے میں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، تو کہ عبادت کرنے کا موقع ہے، اور عام طور پہ عبادت کرنے کا ثواب تو ملے گا ہے، لیکن خصوصاً رمضان میں ثواب اور ملے گا، کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ شیطان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیطان کو قید کرے اور رکھتا ہے، تو ہمیں اور ثواب ملے گا، اور خصوصاً رمضان کے اندر آخری عشرے میں اور ثواب ملے گا، اور خصوصاً جو آلٹرنیٹ نائٹ سے 21ویں 23 25 27 29 ان راتوں میں اور ثواب ملے گا۔ اسی لیے ہمیں ان راتوں میں کوشش کرنا چاہیے کہ جاگنا چاہیے اور عبادت کرنا چاہیے، لیکن سال کے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں باقی رات میں بات نہیں کرنا چاہیے، ہر روز کرے تو بہت اچھا ہے الحمدللہ، لیکن کئی راتیں جو باقی ہمارے معاشرے میں بنائی جاتی ہے اس کی دلیل کوئی صحیح حدیث میں نہیں ہے، جو دلیل صرف ہمیں ملتی ہے وہ ہے خصوصاً لیلۃ القدر کے بارے میں۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔ یہ آپ بھی رکھ سکتی ہیں، میں بھی رکھ سکتا ہوں، جس کو اللہ توفیق دے وہ یہ روزے رکھے۔ رہ گئی بات یہ کہ شب برات کوئی چیز ہے، تو دیکھیے دین کے معاملے میں ایک اصولی بات سمجھ لیجیے، ہر حال میں ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہی بات رسول اللہ کی نسبت سے بیان کریں جو مستند ترین طریقے سے بیان ہوئی ہو۔ تو اس طرح کی چیزوں کا حقیقت یہ ہے کہ کوئی ذکر نہ قرآن میں ہے نہ کسی مستند روایت میں ہے، قرآن میں صرف ایک رات کا ذکر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات کے لیے ایک رات مقرر کر رکھی ہے جس میں وہ تمام معاملات فرشتوں کے سپورٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید اسی رات میں نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں بھی کوئی عبادت مشروع نہیں کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں فلاں عبادتیں ہونی چاہیے، یہ بات بتائیے کہ جو آدمی بھی اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وتاخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ گناہ جو حقوق العباد سے متعلق نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے متعلق ہے، تو وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو ہونے والی شب برات سے متعلق احادیث کو تو آپ ضعیف بلکہ موضوع تک سمجھتے ہیں،
जबकि दूसरी तरफ आप आज 15 शबान के रोज़े के भी कायल हैं। जब 15 शबान की रात की वो फजीलत ही साबित नहीं तो 15 शबान का रोज़ा कहाँ से साबित हो गया? और ये दो अलग बातें हैं मेरे भाई, इनको कंपेयर ना करें। मेरा 15 शबान का रोज़ा शब बरात, इसके ऊपर यूट्यूब पे क्लिप है, लाखों लोगों ने, 3 लाख से ज़्यादा लोग वो देख चुके हैं, आप जाके देख लें। मैंने 44 मिनट में पूरा मुकदमा पेश किया। दो अलग चीज़ों को आपस में कंपेयर करवा के यानी उनको गड़बड़ करने की कोशिश ना करें। असल इशू ये है कि जो 15 शबान का रोज़ा है ये अलग से एक इबादत है, इसका ताल्लुक शब बरात के साथ नहीं है। शब बरात वाली रवायतें कमजोर हैं, वो आप यूट्यूब पे मेरा क्लिप देख सकते हैं। 15 शबान का रोजा उसकी अलग से फजीलत आई है, शब बरात की वजह से नहीं, अलग से। उसमें मैंने बताया, चले अब मैं दिल जोई के लिए, चूंकि अब आज माहौल है, आज खुद बाई चांस ही आज 15 शबान 1440 हिजरी है, तो मैं बता देता हूं। देखिए सुन्न नसाई में एक हदीस है, नबी इस्लाम शाबान में कसरत से रोजे रखा करते थे। तो सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जितने रोजे शाबान में रखते हैं किसी और महीने में इतने रोजे नहीं रखते, इसकी क्या वजह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो महीना है कि जिस महीने में नामा अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश होते हैं, और मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह के हुजूर पेश हो तो मैं उस वक्त रोजे की हालत में हूं। शबान में इसलिए मैं कसरत से रोजे रखता हूं कि शबान में नामा अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूं। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज्जम के पूरा महीना में ही रोजा रखा करते थे, पूरे महीना। एक हदीस में बुखारी मुस्लिम की आती है कि अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत से रोजे रखते थे, और एक हदीस सही मुस्लिम की आती है कि पूरा महीना ही रोजा रखते थे। अच्छा, अलबत्ता सही मुस्लिम में एक हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स भी रमजान से 2-3 दिन पहले रोजा ना रखे, यानी रमजान को प्रोटोकॉल देना कि वो मतलब रोजे रख रहा था, रमजान के लिए वो रोजे रोक ले। लेकिन आपने साथ इजाजत दी कि अगर कोई शख्स पूरे महीने के रख रहा है उसको इजाजत है, लेकिन कोई खास आखिरी दिनों को ना, आखिरी अशरे को टारगेट ना करे, ताकि रमजान का प्रोटोकॉल बरकरार रहे। जिस तरह के सही मुस्लिम में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे आपने फर्ज नमाज पढ़ी है ना, वहां पर नफली नमाज पढ़ने से यानी तरगीब दिलाते थे कि नफिल को उससे हटके पढ़ा जाए, ताकि फर्ज का प्रोटोकॉल अपनी जगह रहे। तो एक हदीस है बुखारी और मुस्लिम में कि एक सहाबी कहते हैं कि मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने सरर शाबान का रोजा रखा है? तो उन्होंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। तो आपने फरमाया, अब जब शाबान का महीना गुजर जाए, रमजान भी गुजर जाए, तो शवाल के महीने में तुम 2 रोजे रख लेना। तो ये सरर शाबान क्या है? ये सिरे का लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। सरर अरबी में कहते हैं किनारे को। अब इसमें 3 मौक़िफ़ यानी मुहद्दिसीन के आते हैं कि इस किनारे से मुराद क्या है। बाज़ कहते हैं इससे मुराद है शाबान के पहले अशरे के रोजे, बाज़ कहते हैं कि इससे मुराद आखिरी अशरे के रोजे हैं। लेकिन आखिरी के तो हो नहीं सकते, क्योंकि नबी इस्लाम ने आखिरी अशरे में रोजे रखने की इजाजत सिर्फ उसको दी है जो शुरू से रख रहा हो, स्पेशल आखिरी रखने की। तो उससे तो आप स्पेशल पूछ रहे हैं, तूने सरर शाबान रखा है, वो तो फारिग हो गया। पहले वाला सिरा भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि सही मुस्लिम में एक हदीस है, नबी इस्लाम ने कैटेगोरिकल फरमाया, क्या तुमने इस महीने के सुर्रा में रोजा रखा है? सुर्रा अरबी में कहते हैं नाफ को, नाफ सेंटर में होती है, ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बंदे का। वो नमाज में भी आता है ना, तहतुस सुर्रा फौकुस सुर्रा, नाफ के ऊपर नाफ के नीचे। तो उसमें अल्फाज है सुर्रा का रोजा रखा है, सेंटर का। तो उन्होंने कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। तो आप फरमाया फिर यानी शवाल में 2 रोजे रखना। तो सुर्रा जो है ना जी, वो 15 ही बनती है सेंटर में। और वैसे उमूमी सुन्नत भी है, बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम फरमाया, जो महीने में 3 रोजे रख ले वो गोया ऐसा है कि रोजाना रोजा रखने वाला है। और बुखारी मुस्लिम में यह भी हदीस मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में 3 रोजे रखा करते थे। और सुन्न निसाई के अंदर अबू दाऊद में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
چاند کی 13, 14 اور 15 ہر مہینے کی روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس میں 15 شعبان تو ویسے ہی آ جاتا ہے. 15 شعبان سے کون سی چیڑ ہے؟ 13, 14, 15 ان کو ایام بیز کہتے ہیں. ایام بیز وہ ہوتے ہیں جس میں خوب چاند روشن ہوتا ہے, یعنی گول ہوتا ہے, خوب چاند روشن ہوتا ہے 3 دنوں میں, 13, 14 اور 15. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے یا مہینے میں 3 روزے اس کے علاوہ بھی 3 کی گنتی ایک مہینے میں پوری کر دے, اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے. اور اس سے بھی آسان میرے جیسے لوگوں کے لیے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, یہ 6 اہل سنت کی کتابوں میں بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں حدیث ہے, جس نے رمضان کے مہینے کے روزے سارے رکھے, اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے, اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب. کتنا آسان ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں, پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ لیں, کسی بھی وقت شروع کریں, ٹکڑوں کی فارم میں رکھ لیں, اکٹھے رکھ لیں. ویسے اکٹھے رکھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے, رمضان کی روٹین بنی ہوتی ہے, تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ عید کے اگلے دن ہی شروع کر دیں, کیونکہ میدا بھی عادی ہوا ہوتا ہے, اس وقت 6 روزوں کا پتہ نہیں چلتا. آپ تھوڑا سا وقفہ ڈال لینا میدے کو, پھر قابو نہیں آتا. تو یہ 6 روزے رکھ کے پورے سال کے روزے اور پوری زندگی کے روزے ہو گئے, ہر سال رکھتے ہیں. تو یہ اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے, ویسے تو عموماً آپ اشراق کے بعد ہی آتے تھے, ایک دن جلدی آئے اور پھر آپ نے کہیں جانا تھا, چلے گئے, تو کافی سورج بلند ہوا تو آپ واپس آئے. تو آپ نے اپنی بیوی سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہیں. آپ فرمایا تم صبح سے ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ذکر اور اذکار کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ. آپ فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہو نا, اور میں نے ابھی آ کے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. یا رسول اللہ مجھے بھی سکھا دے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ, یہ تو اکٹھا ہو گیا نا ایک. عدد خلقہ, اس کی یعنی اللہ کی تعریف اس کی جو مخلوق ہے اس کی تعداد کے برابر, ورضا نفسہ, اور اس کی رضا کے برابر, وزنۃ عرشہ, اور اس کے عرش کے وزن کے برابر, ومداد کلماتہ, اور اس کے کلمات کی تعداد کے برابر. سر وہ کلمات کون گن سکتا ہے؟ وہ سورۃ الکہف, سورہ لقمان پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر سارے زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں, سارے درخت کلمے بن جائیں, اور 7 سمندر اور شامل ہو جائیں, تب بھی اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوتے. تو اس میں وہی تو کہا گیا وَمِدَادَ کَلِمَاتِ, اللہ کے کلمات کے برابر. تو یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. ہم نے صبح شام کے اذکار میں ڈالا ہوا ہے, تو آپ کو وہ ثواب ملے گا. تو یعنی اس حوالے سے 15 شعبان کا روزہ ہے, اس کو شب رات کا روزے سے نہ اٹیچ کریں. وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں, 15 شعبان کا روزہ, شب برات, تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق کھل کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا.